باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما وحده والصلاة والسلام علی محمد وعلى الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجميع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وعلى الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن توفیق خداوند متعال سے الحمدللہ ہمارا سلسلہ سورہ ملک تک پہنچا ہے اور آج سورہ ملک کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 30 تک یعنی آج گویا 16 آیات پر یہ ہمارا درس قرآن ہے۔ تو اس کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ دو آیتوں پر مشتمل تھا اور اس کے بعد باقی آیات اور آیت 15 سے۔ سورہ ملک جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس کی مکمل آیات جو ہیں ٹوٹل آیات 30 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم كيف كان نكير۔ ان آیات کا ترجمہ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، یعنی ہموار بنایا، نرم اور ہموار بنایا، اس کے اطراف میں چلو پھرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو زمین کو ہموار بنایا ہے اس کے اطراف میں چلو پھرو، اللہ کے رزق سے کھاؤ، پھر اس کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں بھی حاکم، وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو بس وہ لرزتی رہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو، اللہ کا کوئی ڈر نہیں، یعنی اگر وہ چاہے تو زمین میں تمہیں دھسا دے، اس طرح سے دھسائے کہ زمین اپنے اندر لیتی جائے وہ لرزتی رہے۔ تو آیت نمبر 17 کیا تم اس بات سے بے خوف ہو، پھر کہا کیا تم اس بات سے بھی بے خوف ہو آسمان والا یعنی اللہ سبحانہ آسمان والا تم پر، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نصیر، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسائے، آسمان والا تم پر پتھر برسائے۔ اچھا یہ کیسے پتھر برسائے؟ صرف پتھر نہ برسائے بلکہ کیا ہے، ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون، آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجے، یعنی اللہ ایسی ہوا بھیجے جس میں پتھر بھی ہو، پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اللہ کہتا تو یہاں پر آسمان والا کیوں کہا؟ اللہ آسمان والا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین والا بھی ہے آسمان والا بھی ہے، یعنی آسمان اور زمین میں اللہ کی حکومت ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو گزشتہ آیات میں آسمان کی خلقت کے بارے میں اللہ نے اپنی قدرت کے مشاہدے کی طرف دعوت دی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ آیت پڑھ چکے، اور تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، ان سے پہلے یہ جو لوگ آئے کافر اور مشرکین، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے بھی لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ یعنی جن لوگوں نے میں تکذیب کی تھی انبیاء کی، اللہ کہہ رہے دیکھو میرا عذاب کیسا تھا، ان کو بھی میں نے کیسے پکڑا عذاب۔ دیکھیے قرآن کس طرح ہمیں خبردار ہے،
انسان فکر کرے، اصلاح کرے، اپنی ہدایت کی طرف سوچے۔ آیت نمبر 15 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے زمین پیدا کی، تم اس زمین پر چلو، اللہ کا رزق کھاؤ اور تم لوگوں نے اسی کی طرف دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اسی کی طرف محشور ہونا ہے۔ اس آیت میں یہ 4 ہمیں پیغام دیے گئے، ذرا غور کریں، بہت عمدہ ہے۔ پہلا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، یعنی جس طرح پہلے اللہ نے ذکر کیا تھا کہ آسمانوں کا خالق ہے، اب اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی پیدا کیا ہموار۔ تو یعنی یہ زمین جو ہے ہمیں خدا کی قدرت کی طرف جو ہے وہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم اپنا عقیدہ توحید جو ہے وہ اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہم کمال حاصل کریں، ہم زمین کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کریں۔ تو اب یہ جو ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یعنی بت پرستوں کو بھی ہم جو ہے ایک یہ جواب دے سکتے ہیں کہ بت پرست کون ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے خداؤں کو لکڑی سے، پتھر سے، مٹی سے، مختلف چیزوں سے بناتے ہیں، پھر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارے خدا تو وہ ہیں کہ جو تمہارے بنائے جانے کے محتاج ہیں، جب تک وہ بت پرست لوگ نہ بنائیں تو ان کا خدا بھی نہیں بن سکتا۔ ہمارا خدا تو وہ ہے جس نے زمین کو اس طرح سے خلق کیا کہ عقل انسانی حیران رہ جاتا ہے۔ آج کے دور تک، آج تک سائنسدان زمین کی خلقت پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور مختلف جو ہے وہ معلومات دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم زمین کی حقیقت سے جاہل، اپنی لاعلمی کا اعتراف اور خدا کی قدرت کا مشاہدہ ہوا کہ اس نے کس قدر بہترین نظام کے ساتھ زمین کو خلق فرمایا۔ تو یہاں پر ایک اور ریسرچ چاہیے، ریسرچ جو ریسرچ دان انہوں نے کہا کہ دیکھیے زمین جو ہے اس کے اوپر بھی پانی بہہ رہا ہے، ایسے کہ زمین پر نہریں ہیں، دریا ہیں، سمندر بھی ہے، زمین پر بھی پانی ہے اور زمین کی خلقت اس قدر عظیم بنائی گئی ہے کہ اس کے نیچے بھی پانی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق زمین کے نیچے بھی ایک سمندر بہہ رہا ہے۔ اب انسان غور کرے، فکر کرے، کون ہے وہ ذات جس نے اوپر نیچے پانیوں کے درمیان مٹی اور ریت اور ان چیزوں کو وجود بخشا، اور وہ پانی ہر طرف سے پانی ہی پانی ہے، نہ وہ مٹی کو خراب کر رہا ہے نہ وہ ریت کو خراب کر رہا ہے، زمین کے اجزاء جو ہے وہ خراب نہیں ہو رہے ہیں، جس سے زمین وہ باقی، کون ہے وہ ذات جس نے پانی کے درمیان بھی زمین کے وجود کو باقی رکھا، ورنہ حالانکہ پانی جو ہے وہ مٹی اور ریت کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا خدا کی ذات جو ہے وہ ایک نظام اللہ نے خلق کیا، زمین کو وجود بخشا۔ تو بہرحال اللہ کی قدرت کی نشانی، انسان غور کرے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں خلقت زمین کے بعد فرمایا کہ زمین میں چلے پھرے، زمین میں چلے پھرے۔ بعض لوگ جو ہے نا، جیسے گرمیاں آ رہی ہیں بلکہ آ چکی ہیں، بہت سارے لوگ گرمیوں میں کیا کہتے ہیں، ہم جو ہے وہ شمالی علاقہ جا رہے ہیں، ہم مری جا رہے ہیں، ہم مالاکنڈ جا رہے ہیں، ہم کشمیر جا رہے ہیں، مختلف سیاحتی مقامات پر جاتے ہیں، کاغان میں، بحرین میں۔ تو وہ اپنے لیے، اچھا اسلام منع نہیں کرتا ہے، سیر و تفریح کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو اگر آپ جا سکتے ہیں، لیکن انسان اپنے سیر و سیاحت میں کچھ انسان نیتوں کی اصلاح کر لے تو وہی سفر انسان کا عبادت بھی بن سکتا ہے کہ ہم ان مقامات پہ خلوتوں میں جا کے راز و نیاز کریں گے، مناجات کریں گے۔ ہم جا رہے ہیں، مثلا جو ہمارے دوستان، جو ہمارے ساتھ فیملیز جا رہی ہیں، ہم وہاں پر اجتماعی دعا پڑھیں گے، وہاں پر ہم اپنا درس رکھیں گے، اخلاقی درس، وہاں پر ذکر
اہل بیت کریں گے، قرآن کا درس رکھیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، یقیناً وہ سیر و سیاحت صرف نہیں ہے، آپ کا وہ قوت جو ہے وہ ایک تبلیغی، اصلاحی، اسلامی ثواب بھی ہے۔ تو اب جو ہے لوگ جو ہے سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تو کہہ رہے ہیں قرآن میں، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رسول سے، میرا حبیب اپنے کلمہ گو سے کہہ دو کہ زمین میں چلو پھرو، سیر و سیاحت کرو۔ لیکن ہمیں اپنے مطلب کی بڑی آیتیں ملتی ہیں، جتنا ملا اتنا لے لیا۔ جن لوگوں نے نماز سے دوری رکھی، نماز پڑھنے کے لیے نہ ان کا ایمان ان کو مسجد لے کر آتا ہے، نہ وہ نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ نماز کی بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں تو کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، پوری آیت نہیں پڑھتے۔ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں۔ یزید نے بھی یہ کیا تھا، اپنے مطلب کے لیے اس نے آیت پڑھ کے نمازوں کی مذمت کی تھی۔ جو آدھی بات کرتے ہیں نا اپنے مطلب کی قرآن سے، وہ یزیدی فکر رکھتے ہیں، وہ گمراہی کی فکر رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پوری آیات کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں مجھے جو ملی ہے 2 آیات جو میرے مشاہدے سے گزری ہیں قرآن میں، 2 مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے میرا حبیب ان سے کہہ دو زمین میں سیر و سیاحت کرو، زمین میں چلو پھرو۔ لیکن ان 2 مقامات پہ یہ اللہ نے کہا ہے نا، آگے اس آیت کو کیسے کمپلیٹ کیا؟ آیا آیت اتنی ہے یہ کمپلیٹ ہے؟ آیت کمپلیٹ ہے۔ اللہ نے آگے کتنی آیت ذکر کی ہے؟ پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے میرا حبیب لوگوں سے کہو، کلمہ گو سے کہو زمین میں چلے پھریں، فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ، ان کو کہو زمین میں چلے دیکھیں اللہ نے کیسے زمین کو خلقت دی، اللہ نے ان کو کیسے پہلی مرتبہ وجود بخشا۔ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَاءَةَ الْآخِرَةَ، پھر دوسری مرتبہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا، ان کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھائے گا، دوسری مرتبہ پھر ان مردوں کو اللہ زندہ کرے گا۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں سے کہو کہ زمین میں چلیں پھریں دیکھیں اللہ نے کیسے اپنی مخلوق کو خلق کیا ہے، اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا مشاہدہ کریں۔ آیت پوری یہ ہے، آپ زمین میں جائیں پھریں، آپ مختلف ممالک میں جائیں، آپ مختلف شہروں میں جائیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا مشاہدہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق وہاں پہ بھی بستی ہے، اللہ کی قدرت کے مشاہدات وہاں پہ بھی ہیں۔ وہاں آپ یہ دیکھیں، عجائبات دیکھیں، خدا کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، اور پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور ستائش کریں۔ دوسری آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دوسری آیت، یہ جو پہلی آیت تھی، یہ پہلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 ہے۔ دوسری آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 69 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اللہ کہہ رہے ہیں میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو زمین میں چلے پھریں اور دیکھیں جو انبیاؤں کو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی 2 مقامات پر یہ کہا ہے کہ اے میرا حبیب ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو، لیکن 2 مقامات پہ اللہ نے علیحدہ علیحدہ پیغام دیا۔ ایک میں کہا چلو پھرو اللہ کی مخلوق کا مشاہدہ کرو، دیکھو کیسے اس نے خلق کیا، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرو۔ دوسری میں فرمایا کہ دیکھو، ان کو کہو کہ دیکھو زمین میں چلو پھرو، دیکھو کیا دیکھو کہ جو مجرمین تھے سابقہ امتوں میں جو انبیاؤں کو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ تو دونوں میں آیتوں میں انسان کو عبرت کا درس دیا گیا ہے، خلقت انسانی کی طرف غور کرے اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے، یا پھر جو ہے انسان جن پر عذاب نازل ہوا ان کی طرف غور کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ تو دونوں چیزیں ہمیں خدا کے قریب کرتی ہیں۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ جو سیر و تفریح پہ جاتے ہیں وہ صرف سیروا فی الارض پڑھتے ہیں،
زمین میں چلو پھرو. چلنے پھرنے کا اللہ نے مقصد غرض و غائد بیان کیے. یا تو انسان کی معرفت توحید میں اضافہ ہو، یا انسان دنیا میں نگاہ کرے عبرت کی نگاہ سے تو انسان عبرت حاصل کرے. اور مولا علی علیہ السلام نے امام فرماتے ہیں تمہارے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں ان میں عبرت ہے تمہارے لیے. انسان دیکھیے عبرت ہر چیز میں عبرت. انسان ہر چیز میں فکر کرے تو انسان کے لیے عبرت کا پیغام ہے. مخلوق خدا میں دیکھیں کیا ہے کہ دیکھیں اب یہ جو لوگ ہیں یہ پہلے نہ تھے، آنے والے وقت میں تھوڑے عرصے بعد یہ نہ ہوں گے، تو میں بھی اسی طرح ہوں. انسان یہ عبرت حاصل کرے. اور اللہ نے عدم سے ان کو وجود بخشا، یہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہے. توحید غور کریں، فکر کریں. عبرت کے مقامات پر آیت نمبر اس آیت نمبر 15 کا تیسرا جو پیغام تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے رزق سے کھاؤ. تو یعنی کائنات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس سے استفادہ کرو. بعض ہمارے جوان جو مغربی کلچر سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، مغرب میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا رزق ہے اس میں سے کھاؤ پیو. تو یعنی نان مسلم ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ اللہ کا رزق ہے. اللہ کا رزق ہے تو اللہ کا رزق جو ہے وہ تو اللہ کی نعمت ہے. لہٰذا آپ یہ مسلمان کیوں پابندی لگاتے ہیں شراب نہ پیو، پگ سور کا گوشت نہ کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ. یہ مثلا گرل فرینڈز یا ان کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات قائم کرنا بغیر نکاح کے یہ نہ کرو. یہ کیا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے ہمارے لیے خلق کی. یہ اللہ کا رزق ہے، یہ نعمت ہے، اس سے استفادہ کرو. تو اب دیکھیں جو جوان بہک گیا ہے مغربی کلچر سے، بھئی آپ اپنے لیے قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا تو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کا رزق ہے. کافروں نے بھی کہہ دیا کہ تمہارے قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کا رزق ہے. تو کیا ہم قرآن کے صرف اس ٹکڑے پہ ایمان رکھیں یا پورے قرآن پہ ایمان رکھیں؟ تو ہم پورے قرآن میں اگر غور کریں تو ہمیں قرآن میں مل جائے گا کہ زنا جو ہے وہ حرام ہے، بغیر نکاح کے جنسی تعلق قائم کرنا حرام ہے. سورہ نور پڑھیں گے. اور اسی طرح سے دوسرا یعنی قرآن پورا عصمت و پاکیزگی، تقوی اور پرہیزگاری، پاک دامنی کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو لہٰذا قرآن پڑھیں. یا پھر دوسرا یہ ہے کہ یعنی قرآن میں ہمیں کتنے ایسے احکام نکاح کے بارے میں یا پھر جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں. تو جو چیز قرآن میں نہیں ہے تو پھر کیا ہم اس کو اپنے لیے حلال بنا لیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں. ہمیں قرآن کس سے ملا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نماز کا حکم کہاں پر ہے؟ نماز کا حکم ہے قرآن میں. کیا نماز کی جو کیفیت ہے یعنی جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ قرآن میں ہے؟ وہ نہیں. پورے قرآن میں نماز کے پڑھنے کا طریقہ نہیں. تو کہاں ہے یہ رسول اللہ نے تعلیم دیا تھا قرآن کا طریقہ. تو جس طرح ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن نے نماز کا حکم دیا، نماز کے پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا، جو اہل بیت رسول نے آگے پہنچایا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، جس طرح مجھے دیکھو ویسے نماز پڑھو. رسول کو کس نے دیکھا؟ رسول کے ورثاء ائمہ اہل بیت نے دیکھا. ان کو کس نے دیکھا؟ اصحاب نے دیکھا. پھر نسل در نسل جی ہم تک یہ سلسلہ پہنچا. تو لہٰذا اب جو چیز قرآن میں نہیں وہ رسول اللہ دیں گے، رسول سے لیں گے. یہی ہے رسول کی شریعت. تو لہٰذا رسول اللہ نے اپنی رسول کی شریعت میں کتنی چیزیں حرام بیان ہوئی.
سور کا گوشت ہے، شراب ہے۔ قرآن بھی تعلیمات اسلامی کی تعلیم دے رہا ہے اور رسول اللہ کی شریعت بھی تعلیمات اسلامی کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم بعض آیت کے ٹکڑے کو وہ جوان جو لے لیتے ہیں اور باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ کافروں کے بارے میں کہا ہے، کافر یا منافقین جو گمراہ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یعنی اپنے مطلب کی جو چیزیں ہیں اس کو لے لیتے ہیں اور جو انہیں پسند نہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر ہمارا بھی مزاج ایسا ہو، ہم شریعت کا کوئی مسئلہ سنیں، دین کی کوئی بات سمجھیں، علماء سے سنیں، ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم علماء کو بھی مخالف ہو جائیں۔ یہ تو دیکھیں جو عالم کہہ رہے ہیں وہ اپنی جیب سے کہہ رہے ہیں، جب کسی امام کا کلام سمجھا رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ جو عالم کہہ رہا ہے وہ اپنی جیب سے بتا رہا ہے یا امام کا کلام سنا رہا ہے؟ امام کا کلام سمجھا رہا ہے، تو لہٰذا اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو یہاں پر جو ہے چوتھی چیز جو اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ذکر، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا جو بھی کھائیں یہاں پر کیا ہے، یعنی کیا کھائیں، اللہ کے رزق میں سے کھائیں، یعنی اللہ کے رزق میں سے کھائیں، حلال کھائیں، مباح کھائیں اور پاک کھائیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں کیا کھائیں، حلال کھائیں، پہلی بات، یعنی حرام جانور نہ کھائیں، جیسے مرغی ہے، بکرا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، حلال جانور ہے، یہ کھائیں، حلال کھائیں۔ اچھا مباح کھائیں، مباح کھائیں یعنی ہمارے لیے اس کا کھانا بھی حلال ہو، یعنی حلال جانور کا ہمارے لیے کھانا بھی حلال ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کھانا حرام، مثلا مرغی ہے تو حلال لیکن ہم اس کو چوری کر کے کھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال حرام بن جائے، ہے حلال لیکن کھانا حلال نہیں، سمجھ آ رہی؟ تو حرام۔ یہ اسی طرح سے ہم نے کیا کیا ہے، گوشت والے سے گوشت لے لیا اور پھر ہم نے اس کو پیسے نہیں دیے، دینے کا ارادہ ہی نہیں، وہ حلال گوشت ہم حرام کر کے کھا رہے ہیں، لقمہ حرام ہمارے شکم میں جاتا ہے، حلال کو حرام کر کے کھا رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ بعض لوگ ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس، اب وہ تلاش کرتے ہیں کہ بعض جو یورپ کنٹریز میں ہوتے ہیں نا جی، جاب کرتے ہیں شراب کی، جاب کرتے ہیں دوسرے حرام کاموں کی، جو پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، جوئے کی کمائی ہے، حرام چیزوں کی کمائی ہے۔ اب وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میں جا کے حلال گوشت لوں، مرغی اور بکرا لوں۔ بھئی کمائی حرام ہے، اس سے آپ حلال گوشت تلاش کر رہے ہیں، شریعت کی نگاہ میں اس حرام مال سے حلال چیز کا لے کر کھانا بھی حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اور نمبر 3 وہ چیز جس کو ہم کھا رہے ہیں یعنی حلال ہو اور ہمارے لیے مباح ہو، یعنی اس کو حلال کر کے کھائیں، غصبی نہ ہو، چوری نہ ہو، کسی کا مال غصب کر کے نہ کھائیں۔ نمبر 3 وہ چیز پاک ہو۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گھروں میں خواتین خیال نہیں کرتے نجاست طہارت کا، بس گوشت باہر سے لے کر آئے، مرغی کا یا کسی اور چیز، بکرے کا جو کوئی ہو، وہ پاک نہیں کیا، نجس تھا، خون آلودہ ہے، پاک بھی نہیں کیا، یقین بھی نہیں، علم بھی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کو بغیر پاک کیے سالن بنا دینا اور اس کو کھانا، وہ پورا سالن نجس ہے۔ یہ خواتین کیا کرتی ہیں، وہ سالن بنا رہی ہوتی ہیں ہنڈیا، اس دوران مثلا وہ ٹماٹر کاٹ رہی ہوتی ہیں، جو کوئی چیز، مرچ، جو کوئی چیز بھی کاٹتی ہیں، کاٹتے ہوئے ان کی چھری جو ہے وہ انگلی سے کٹ جاتی ہے، انگلی جو ہے چھری سے کٹ جاتی ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، مثلا ایک قطرہ جو ہے وہ خون کا ہنڈیا میں یا ان ٹماٹروں پہ لگ کے جاتا ہے، تو عام طور پہ خواتین کیا کہتی ہیں، جب یہ سالن پک جائے گا تو یہ آگ کے اوپر پک رہا ہے، یہ جل کے یہ پاک ہو جائے گا۔ یہ لوگوں نے، خواتین نے اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں۔ جو سالن پک رہا ہے اس میں خون کا ایک قطرہ چلا گیا ہے، وہ پورے کا پورا سالن کیا ہو گیا، نجس ہو گیا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی اور چیز، مثلا دودھ ہے، شربت ہے، ایک قطرہ خون کا گرا ہے، ایک قطرہ خون نجس ہے۔ کوئی بندہ یہاں پر اپنی شریعت بنا لے کہ فلاں خون پاک ہے،
خون پاک، انسانی خون پاک کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، خون نجس ہے۔ تو لہٰذا محرم الحرام میں یہاں پر ایک اور اصلاح ہوتی ہے، محرم الحرام میں ہمارے جلوسوں میں جو سبیلیں ہوتی ہیں کوشش کرنا چاہیے سبیلوں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ مثلا جیسے بعض جو ہے وہ عزادار جو وہ خونی ماتم کرتے ہیں تو اب ان کے خون آلود ہاتھ ہوتے ہیں، چلو وہ تو گلاس سے پی رہے ہوتے ہیں نا پاک جگہ سے، تو اب جو ہے مثلا وہ خون کے ڈراپس گرتے ہیں، اگر وہ اس طرح سے وہ اوپن ہے مثلا ٹب ہے، وہاں پر فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام اجازت نہیں دیتی۔ اب بعض لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ جو خون ہوتا ہے نا، جو ماتمی حضرات عزاداروں کو خون گرتا ہے وہ پاک ہے۔ دیکھیں اس کے لیے ہمارے پاس دلیل شرعی ہونی چاہیے۔ ہمیں اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم اہل بیت کی شریعت کے پابند ہیں، تو لہٰذا اس میں الجھنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں، جو اہل بیت فرما دیں وہی ہمارے لیے حق ہے۔ تو انسان کوشش کرے اپنے جو نظریات انسان رکھ رہا ہے اس کی اصلاح قرآن اور محمد وآل محمد کے فرمان کے مطابق کرے۔ تو لہٰذا اسی لیے جو سبیلیں ہوتی ہیں وہ ڈھانپی جو ہوتی ہیں زیادہ یقیناً وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں بات۔ تو لہٰذا اب ایک اور چیز کی اصلاح بھی ہو جائے۔ ہمارے بعض لوگوں میں سننے میں آیا کہ یہ جو دیگ بناتے ہیں نا سالن شادی بیاہ میں خوشی میں، تو جو بنانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ گوشت کو واش نہیں کرنا، دھونا نہیں، خون آلود گوشت کو بنانا ہے، اس کی لذت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں سے میں نے خود سنا ہے مولانا اس کی لذت اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اسی کا نام ہوائے نفس ہے، حب دنیا، یعنی آپ لذت زبان لذت ذائقہ کے لیے آپ جو ہے اپنے دین اور ایمان کو برباد کریں، وہ گوشت کھانا حرام ہے۔ لہٰذا کبھی کوئی شادی بیاہ کے پروگرامز ہوں، آپ لوگوں کی شرعی ذمہ داری ہے، جو سالن بنانے والے ہوتے ہیں ان کو تاکید کریں، اپنی نگرانی میں وہ گوشت اس کو پاک کریں، ورنہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے وہ سالن پاک ہے پاک نہیں ہے، وہ نجس بنا ہے، ہم اگر میزبان ہیں اور آئے ہوئے مہمان مسلمان اور مومن ہیں وہ نجس کھانا نہیں کھاتے، ہمارے لیے وہ کھانا پیش کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ دوسروں مومنوں کو ہم حرام کھلا رہے ہیں، مسلمانوں کو حرام کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے، ان کے لیے کھانا حلال ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عام طور پہ یہ جو سالن بنانے والے ہوتے ہیں دیگوں والے، یہ گوشت کو پاک نہیں کرتے، مرغی کا گوشت لے کر آئے، بس اس کو رکھ دیا، وہ ٹب میں ڈالا، وہیں پر سرکہ تھوڑا سا پانی، اس کو وہ جو ہے نا خون اتار لیتے ہیں، اس کو دھوتے نہیں، علیحدہ اس کو رکھیں ایسی چیز پہ جس میں پانی بہائیں اور وہ پانی گر جائے، نہ کہ آپ نے ٹب میں رکھا اور اس میں سے گوشت نکال کے خون والا پانی ہے اور اسی میں سے آپ جو ہے اس کو کر رہے ہیں، یہ تو خون پاک ہوتا ہی نہیں، اس طرح سے گوشت پاک نہیں ہوتا، وہ نجس رہتا ہے، وہ پانی بھی نجس، وہ ٹب بھی نجس، آپ کے ہاتھ بھی نجس، سارا سالن نجس ہے۔ یہ صرف ہے کہ امام جعفر صادق کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ علماء اہل سنت کے نزدیک بھی یہ اس طرح سے سالن بنایا جانا حرام ہے، ان کے علماء بھی بہت تاکید کریں، تو لہٰذا ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ تھا تیسرا پیغام اس آیت مجیدہ، آیت نمبر 15 کا، آیت اس کا چوتھا پیغام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی لوگ جو ہے قبروں سے اللہ کی طرف محشور ہوں گے، تو اللہ کی طرف محشور ہوں گے یعنی قبروں سے اٹھایا جائے، تو گویا یہاں پر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو غفلت کی زندگی سے باہر دنیا میں آئے ہو نا، آخر اس کی طرف تم نے جانا بھی ہے، محشور بھی ہونا ہے، تو لہٰذا کوئی اپنے لیے اپنے دامن میں آخرت کی تیاری کر کے جاؤ۔ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن جناب سیدہ فاطمہ زہرا جناب سیدہ بیٹھی ہیں، مولا علی علیہ السلام ساتھ ہے، امام حسن اور امام حسین بھی ساتھ، یہ چار معصوم، جناب سیدہ کی شہادت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، حالت مرض اور بیماری میں ہے، ایک شیشی جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے مولا علی کو کہا، یا ابا الحسن میری وصیت ہے
یہ شیشی میرے ساتھ میری قبر میں رکھنا۔ مولا علی فرماتے ہیں یا بنت رسول اللہ، اس شیشی میں کیا ہے؟ فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا جو شخص خوف خدا میں روتا ہے وہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یا ابا الحسن، گزشتہ رات میں خوف خدا میں نے آنسو بہائے ہیں، وہ میں نے اس شیشی میں جمع کیے ہیں۔ اب میں زہرا اللہ کی ملاقات کو چلی ہوں، زہرا کو حیا آتی ہے رب سے ملاقات کروں اور میرے ہاتھ خالی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کون بی بی ہے؟ سیدۃ نساء العالمین بی بی ہے۔ وہ بی بی کہہ رہی ہیں مجھے حیا آتی ہے، میں رب سے ملاقات کروں میرے ہاتھ خالی، میں اپنے ساتھ ذات راہ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ آج دیکھیں جو وارث جنت بی بی ہے وہ اتنی فکر مند ہے آخرت کے لیے، وہ چاہتی ہے اپنے ساتھ ذات آخرت لے کر جائے جی، وہ عمل کے لیے اس قدر فکر مند ہے۔ اور جو بی بی فاطمہ زہرا کا حبدار، ہم کہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہی بخشوا دیں گے۔ جب انہوں نے بخشوا دینا تھا، بعض لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں ہمیں اہل بیت بخشوا دیں گے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حج کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت بخشوا دیں گے۔ اچھا، اہل بیت بے شک یقیناً ان کی شفاعت حق ہے، دیکھیں اس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ عقیدہ شفاعت اسلام میں ثابت ہے، صرف شیعوں میں ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بخشوا دینا۔ جب اہل بیت نے بخشوا دینا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے لیے کیوں بھیجا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے لیے نہ بھیجے، تو دنیا کو یہی بتائے کھاؤ پیو موجیں کرو، زنا کرو، شرابیں پیو، چوریاں کرو، ڈکیتیاں کرو، قتل کرو، لواط کرو، حرام کاریاں کرو، ہم تمہیں بخشوا دیں گے۔ الیاس بھی یہ تو اہل بیت کی توہین ہے۔ آپ اپنی اولاد کو با کردار دیکھیں، آل محمد اپنے حبداروں کو بد کردار دیکھیں۔ جن ہستیوں کو اللہ نے پاک اور پاکیزہ بنایا ہے، معصوم ہستیاں ہیں، پاک کردار کی مالک ہستیاں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ وہ بخشوا دیں گے ہم جو کچھ مرضی کر لیں، یہ ایک بھول ہے۔ یہ اہل بیت کے شفاعت کے نام پہ دین سے دوری اور یہ اپنے آپ کو فریب دینا، اپنے نفس کو دھوکہ دینا۔ اگر یہ بات ہوتی کہ اہل بیت بخشوا دیں گے تو پھر جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کی جو اولادیں ہیں وہ اپنے زمانے کی عبادت گزار دیندار نہ ہوتے، شب زندہ دار نہ ہوتے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 16 اور 17 کا پیغام، اس میں پروردگار ڈرا رہا ہے اگر خدا حکم دے تو ساکن زمین میں طغیانی آ جائے، زمین میں شگاف پڑ جائے اور وہ تمہارے گھروں اور شہروں کو نگل جائے، نہ زمین اور زمین میں زلزلہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سب کو خبردار کرے، ڈرا رہا ہے اگر وہ چاہے تو زمین میں طغیانی آئے، زمین میں ہمارے گھر اور ہمارے شہر سارے زمین نگلتی جائے اور زمین میں زلزلہ رہے، تو اللہ خبردار کرے۔ اگر چاہے تو اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ آیت نمبر 17 میں ڈرایا کہ زمین، جو زمین کیا آسمانوں کا بھی حاکم ہے، اگر تیز آندھی پتھروں کے ساتھ بھیج دے جس سے لوگ پتھروں کے نیچے دب کر مر جائیں اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے کہ اللہ کا ڈرانا کیسے ہے۔ اس آیت میں اللہ یہ دوبارہ ڈرا کہ اگر وہ چاہے ایسی آندھی بھیجے جس میں پتھر ہو جس سے تم لوگ دب جاؤ۔ اگر زیادہ بارش آ جائے، اولے پڑ جائیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے غور کریں، اور کتنی قوموں پر ایسا عذاب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے باخبر کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، غفلت سے باہر نکالنا چاہ رہا ہے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا، رسولوں کو ان کی نہ مانی، رسولوں کو نہ مان، رسولوں کی بھی نہ مانی، تو ضد میں اڑے رہے، اپنی مرضی کی، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی کیسا عذاب بھیجا ان پر، اللہ نے کیسا عذاب بھیجا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے انبیاؤں کو جھٹلایا ان پر اللہ نے کیسا عذاب بھیجا۔
اچھا لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، یوٹیوب پہ یہ سرچ کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی قوم پر کیسا عذاب ہے. اللہ نے بھی یہی سوال کیا، جنہوں نے انبیاؤں کو جھٹلایا ان پر کیسا عذاب ہے. اللہ سوال کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں لوگ فکر کریں، غور کریں. ہم یہ تو معلوم کر لیں مثلا ان قوموں پہ عذاب کیوں آیا، کیا ہمیں یہ فائدہ دے گا؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے حضرت موسیٰ کی قوم پہ کون سا عذاب آیا، حضرت نوح کی قوم پہ کون سا عذاب آیا، حضرت یونس کی قوم پہ کون سا عذاب آیا. ہم سارے انبیاؤں کی قوموں کا عذاب پڑھتے جائیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. پھر کیا فائدہ دے گا؟ وہ عذاب پڑھنے اور سننے کے بعد ہم یہ فکر کریں ان پر عذاب کس وجہ سے آیا، وہ کیا کرتے تھے. ہم بھی فکر کریں جو انہوں نے کام کیے تھے ان پر اللہ کا عذاب آیا، کہیں وہ گناہ، وہ گمراہیاں، وہ بے دینیاں، وہ سرکشیاں، وہ بد اعتقادیاں وہ ہمارے اندر تو نہیں ہیں. جس طرح وہ عذاب الہی سے محفوظ نہ رہ سکے تو ہم بھی کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر یہ فکر آ گئی تو ہم کامیاب ہیں. ورنہ یہ ہم سوچتے نہیں کہ ان کو یہ عذاب آیا، یہ عذاب آیا، اس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا. ان کے اوپر جو عذاب آیا کیوں آیا اس کو دیکھ کر فکر کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہے تو لہٰذا ہم اس سے عبرت حاصل کریں. جتنے انبیاؤں کی قوموں میں جو عذاب ہے اسے کیا کریں؟ عبرت حاصل کریں. یہاں پر روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغفل الناس من لم یتعظ بتغیر الدنیا من حول الى حول. سید رسول فرماتے ہیں لوگوں میں غافل ترین انسان وہ ہے جو دنیا کے تغیر و تبدل سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا. دیکھ رہا ہے انسان، دیکھ رہا ہے بادشاہ فقیر بن گیا، انسان دیکھ رہا ہے فقیر بادشاہ بن گیا، صحت مند مریض ہو گیا، مریض بیمار ہو گیا، مریض مر گیا ہیں جی، اور صحت مند بھی مر گیا. بیمار کو صحت مل گئی تو لہٰذا جو کتنے بزنس مین ہیں وہ سڑک پہ آ گئے، کتنے بھکاری تھے وہ ثروت مند ہو گئے. تو یہ انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہر وقت انسان متوجہ الی اللہ رہے. یاد رکھیں ہماری اگر اولاد، اگر ہماری بیوی، ہماری جائیدادیں، ہمارا مقام اور رتبہ، ہمارے پیسہ، ہمارا جو کچھ بھی اگر ہمیں اللہ سے غافل کرتا ہے وہ ہمارے لیے ساری وبال دنیا، آخرت میں ہمارا سب کچھ برباد ہو. لہٰذا صرف اپنی بیوی، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے گھر بار، اپنی جائیدادوں کی فکر میں نہ رہیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی قبر کے لیے فکر کریں، اپنی اولاد کی دنیا کے لیے بہت کچھ قربان کریں، ان کو اعلیٰ تعلیمیں دلوا رہے ہیں. دین کی تعلیم کے لیے کیا کریں؟ دین کی تعلیم کے لیے کچھ کریں. دین کی تعلیم کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ اولاد کے لیے پاس وقت. دین مظلوم ہے. امام حسین علیہ السلام اہل بیت رسول نے دین کی خاطر قربانیاں دے دی، سب کچھ قربان کر دیا. کیا انہوں نے وہ قربان اس لیے کیا تھا بس قربان کر دیں ختم؟ بھائی یزید کے اوپر پوری شیعہ قوم لعنت کرتی رہے قیامت تک، امام نے اس لیے قربانی دی تھی قیامت تک یہ یزیدیت مرد آباد کے ہم نعرے لگاتے رہے. یزید مرد آباد بنے نا اپنی بد عملی اور بد کرداری اور اپنے وقت کے امام کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے وہ بدبخت بنے، ایسے کہ نہیں؟ تو ہم یزید کو مرد آباد کہتے رہے، برا کہتے رہے، بے شک وہ ملعون ہے، اس کے اوپر بے شمار لعنت ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن صرف ہم اس کے اوپر لعنت کرتے رہے. ہم یہ دیکھیں امام حسین نے قیام کس مقصد کے لیے کیا تھا. ہم یزید کو تو مرد آباد کہہ رہے ہیں، ہمارے اندر حسینیت بھی زندہ ہوئی ہے، امام حسین کا کردار بھی ہمارے اندر زندہ ہے. ہم کہیں حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد کیا ہے؟ امام حسین نے 25 حج پیدل کیے تھے اور آج ہم حسینیت کے حسین ابن علی کا نام لگانے والوں اگر ہم ایک حج واجب بھی ادا نہ کریں کس منہ سے مولا حسین کے پاس جائیں؟
امام حسین میدان جنگ میں نماز نہ چھوڑیں، ہم حسینیت کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں، کس منہ سے امام کے حسین علیہ السلام کے پاس جائیں گے؟ امام حسین نے نماز چھوڑی کوئی؟ کیا امام کی کوئی نماز قضا ہوئی؟ بی بی زینب عالیہ شب شامی غریبہ کو کس قدر مصائب آ چکے تھے بی بی پہ، ہر طرف لاشیں لاشیں تھے، کیا بی بی نے مغرب اور عشاء کی نماز چھوڑ دی تھی؟ جو کہتا ہے نا بی بی نے نماز چھوڑ دی تھی، وہ کائنات کا بدترین اور بے ایمان انسان، یہ ہو نہیں سکتا علی کی بیٹی اور نماز مغرب چھوڑ دے۔ قربان جاؤں، علی کی بیٹی نے کیسے نماز پڑھی؟ تیمم کیا زمین کربلا پر، اور بی بی نے زندگی کی پہلی وہ نماز پڑھی جو بغیر ردا کی پڑھی۔ میرا اللہ تو جانتا ہے علی کی بیٹی آج مجبور ہے، آل محمد کے چاہنے، آل محمد کی اولاد کربلا میں، اولاد علی کربلا میں اس طرح سے نماز پڑھی، اور ہماری نمازیں کیسی؟ ہم نمازیں بھی نہ پڑھیں بلکہ نمازوں کی چھٹی سمجھیں۔ تو لہٰذا اپنی اصلاح کریں، اپنے ہدایت کی فکر کریں، آل محمد کے نام پہ اپنے آپ کو عمل سے چھٹی نہ سمجھے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا، آیت نمبر 19 سے 21 تک، أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، اور وہ کبھی ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں، یعنی جو پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں وہ ان کو کبھی سمیٹ بھی لیتے ہیں، اکٹھا بھی کر لیتے ہیں، انہیں خدائے رحمان کے علاوہ کوئی فضا میں تھامنے والا نہیں ہے، اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں، تو کوئی فضا میں تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 کا ترجمہ، بھلا خدائے رحمان کے علاوہ وہ ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 21 کا ترجمہ، بھلا خدا اگر اپنی روزی روک لے تو کون ایسا ہے جو تمہیں رزق دے؟ مگر یہ کفار تو سرکشی اور نفرت پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان آیات کا یہ ترجمہ، 2 آیتیں میں نے نہیں پڑھی، صرف ان کا ترجمہ پیش کیا۔ اچھا، ان میں آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرندوں کا ذکر کیا۔ یہ پرندے وہ ہیں جو پرواز کرتے ہیں، اڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں پرندوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو پرندے ہیں یہ ہوا میں پرواز کرتے ہیں، ان کو یعنی تھامنے والا بھی میں ہوں، ان کو پرواز دینے والا بھی میں ہوں۔ تو انسان اگر اس میں پرندوں میں اگر غور و فکر کرے تو واقعاً اس میں بھی خدا کی قدرت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک مثال کے ساتھ، آج دنیا نے کتنی ترقی کی، اتنی ترقی کی کہ مثلا بچوں کے کھلونے بنا کے ہوا میں بیٹری اور چارجنگ کے ذریعے سے ہوا میں پلاسٹک کے، لوہے کے، دوسری چیزوں کے وہ ہیلی کاپٹر اڑا دیے، جہاز اڑا دیے، اور چیزیں اڑا دی، ایسے اڑتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی کہ فیول کے ذریعے سے یا پھر جو ہے اور چیزوں کے ذریعے سے وہ کیا کیا، چاند گاڑی زمین سے چاند کی طرف جاتی ہے، سفر کرتی ہے، خلائی سفر ہوتا ہے، راکٹ جاتا ہے جو آسمانوں سے بھی اوپر، ہوائی جہاز ہے وہ بھی آسمانوں سے اوپر۔ تو یعنی آپ دیکھیں یہ کتنی چیزیں انسان نے ترقی کی کہ یہ آسمانوں سے بھی اوپر خلا تک انسان سفر کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو فیول ہے، جتنی چیزیں بھی ہوں یا بیٹری چارج جو ہو، تو ان کے ساتھ کیا یہ کبھی ختم ہونے والے ہیں؟ بالکل ختم ہونے والے ہیں۔ یہ چیزیں چاند گاڑی ہو، خلائی سفر کے لیے خلائی گاڑی ہو یا دوسری چیزیں ہیں، ہوائی جہاز ہے، بالآخر ان کو زمین پہ آنا ہے۔
پھر اپنا جو ہے فیول مکمل کرنا ہے انہوں نے، پھر اس کے بعد اسی طرح کھلونوں کی بیٹری چارجنگ دوسری چیزیں وہ بھی مکمل ہوں گی، دوبارہ پرواز کریں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، نہ وہاں کوئی بیٹری ہے، نہ چارجنگ ہے، نہ وہاں پر پیٹرول ہے۔ خداوند متعال اپنی قدرت کا معجزہ دکھا رہا ہے، اور بلکہ جو یہ چیزیں بنائی گئی ہیں، یہ جتنے بھی کھلونے بن رہے ہیں، یہ جتنی یہ ٹیکنالوجی بن رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں باز کو سامنے رکھا گیا، اس کی اڑان کو دیکھا گیا، اور پرندوں کی اڑان کو دیکھا گیا، تب یہ چیزیں بنائی گئی کہ ان کے اندر کس طرح سے توازن کو برقرار رکھا جائے۔ تو یعنی سائنس بھی خدا کی خلق کردہ چیزوں میں غور و فکر کر کے مصنوعی چیزیں تیار کر رہا ہے۔ گویا کائنات کی ہر چیز خدا کی توحید کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو ان تمام پرندوں کو بھی وجود دینے والا اللہ کی ذات ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشنے والا اللہ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 20 میں کفار اپنے بتوں کو اپنا محافظ سمجھتے تھے، یعنی کفار کہتے تھے ہمارے محافظ کون ہیں؟ ہمارے بت ہیں۔ تو انہی بتوں کو اپنے لیے کافی اور وافی سمجھتے تھے، تو اللہ کو نظر انداز کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ یعنی ان کا مددگار نہیں، ہمارے مددگار کون ہیں؟ بت ہیں۔ بت پرست کہتے تھے ہمارے مددگار بت ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو خبردار کرے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کون ہے مددگار؟ تم اپنے بتوں کو اپنا محافظ سمجھ رہے ہو، اللہ کے علاوہ کون مددگار ہے؟ جی یعنی جو بت خود اپنے آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے۔ آج اگر سونے اور چاندی کا بت بنا دیں، بعض جگہوں پہ جو ہندوستان میں جہاں پر بت ہیں وہاں پر پہرے دار ہوتے ہیں۔ بھئی اگر یہ بت اپنے محافظ ہوتے تو پھر ان کے اوپر پہرے دار نہ بٹھائے جاتے۔ بت خانوں میں پہرے دار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ مندروں میں پہرے داروں میں، اس کا مطلب ہے کہ اپنے محافظ نہیں ہے۔ تو جو بت اپنا محافظ نہیں ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ ہماری کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بت جو اپنی حفاظت جو تمہارے نہیں کر سکتے، ان کو اپنا محافظ سمجھتے ہو، یہ تمہیں کیسے عذاب خدا سے بچائیں گے؟ جب دنیا میں حفاظت نہیں کر سکتے، آخرت میں تمہیں عذاب سے کیسے بچائیں گے؟ کیسے پناہ دو؟ تو لہٰذا آیت نمبر 21 یہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے کہ جو اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، اگر وہ تم سے رزق روک لے تو تمہیں کوئی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح پیغام ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی روک دے تو تمہیں کوئی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اللہ روزی روک لے، لوگ لاکھ کوشش کریں تمہیں روزی نہیں دے سکتا۔ تو معلوم ہوا اس آیت مجیدہ سورہ ملک کی آیت نمبر 21 میں روزی دینے والا اللہ ہے۔ جو بعض لوگ اپنا عقیدہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں روزی جو ہے وہ مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی روزی مولا علی سے لیتا ہوں، میں تو اپنی روزی مولا عباس سے لیتا ہوں، میں تو اپنی روزی فلاں سے لیتا ہوں۔ یہ آپ کا اپنا ایمان اور عقیدہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن قیامت والے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے جو اپنا عقیدہ رکھا ہے وہ آپ نے محبت کی وجہ سے رکھا تو آپ کو عقیدہ قبول ہے۔ یہ محبتیں نہیں چلیں گی وہاں پہ، اپنی مرضی نہیں چلے گی، وہاں پر قرآن اور 14 کا فرمان چلے گا۔ اللہ کی کچہری میں دو چیزیں قابل قبول، ایک قرآن اور دوسری رسول اور آل رسول اہل بیت۔ لہذا اپنے ہر عمل کو جانچیں اور پہچانیں قرآن اور وارثان قرآن کے عمل کی روشنی میں، تعلیمات کی روشنی میں، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ عمل درست ہے یا غلط ہے، اس کی اصلاح کریں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر وہ کوئی رزق روک لے، اللہ رزق روک لے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ اگر بارشیں روک دے، سبزہ روک دے، بارشیں روک دے تو پھر دیکھیں کیا حالت ہوگی۔ ایک سال اگر بارش نہ آئے تو پورا جہاں پر بارش نہیں آتی ہے، جن ملکوں میں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہاں پر قلت غذا پڑ جاتی ہے۔ ایک سال بارش نہ ہو
پھلوں میں رس نہیں آتا، اللہ نے ایک نظام رکھے. اور اسی طرح سے سبزہ نہ ہو تو وہ بھی قلت غذا بنے، بارش نہیں ہوگی تو سبزہ نہیں اگے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ رزق کا انتظام کیے، وہ بارش کے ذریعے سے، سبزے کے ذریعے سے، مختلف زمین کے ذریعے سے، مختلف چیزیں. تو اب یہاں پر جو ہے اس آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ جو فرمایا، اس آیت میں اللہ نے انسانوں کی ناکامی کے 4 عوامل بیان کیے. انسان جو ہے ناکام کیوں ہوتا ہے، اس میں کافروں کی اللہ نے 4 چیزیں بیان کی. وہ پہلی چیز، بلکہ صرف اس آیت میں نہیں، پچھلی آیتوں سے لے کر 21 والی آیت تک ان آیات میں 4 عوامل اللہ نے بیان کیے انسان کب ناکام ہوتا ہے. پہلا عمل کہا کہ یہ فریب اور دھوکے میں، جو شخص فریب اور دھوکے کا شکار رہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسروں کو فریب اور دھوکہ دینا اور فریب اور دھوکے میں رہنا، اپنی غلط چیزوں کی تعویلیں کرنا، اپنے فوائد کے لیے اپنی ہر چیز کو حلال کرنا، اس کو کہتے ہیں فریب اور دھوکہ. خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ایسا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. قرآن کی یہ بات ہے. دوسری بات، لجوج قسم کا انسان، ہٹ درمی، سرکشی. قرآن نے یہ بھی کافروں کے بارے میں بتایا، یہ ہٹ درم تھے، ہٹ درمی کرتے تھے، سرکش تھے. تو یہ اگر کسی کے اندر آ جائے نا، لج بازی، یعنی ہٹ درم ہو جائے انسان اور سرکش بن جائے، بس ختم. جو میں نے کہہ دیا وہی اٹل. یہ بھی انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے. نمبر 3، تکبر. وہ یعنی جو حق سے دوری کا ذریعہ بنے، یعنی حق کو قبول نہ کرنے. مثلا انسان جو ہے وہ معاملات میں کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو انسان حق پر ہے. دوسرے والا شخص انسان اب یہ دیکھتا ہے کہ مجھے مثلا مارکیٹ میں، دفتر میں، آفس میں مجھے شرمندگی ہوگی، تو اس سے بھی انسان ناکام ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ خلوتوں میں بیٹھ کے رب سے راز و نیاز کرے، ہمارے حق میں بد دعا کرے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاملے میں ابھی جو ہے وہ ہمارے حق میں معاملہ صحیح ہو جائے، ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، لیکن لوگ بعد میں کہیں کہ وہ فلاں شخص غلطی پر تھا. تو لہٰذا حق سے روگردانی یعنی تکبر کرنا. تو اس میں ایک اور اصلاح بھی ہو جائے. کون سی؟ وہ یہ ہے کہ مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اس طرح سے، اب میں حق کو کیوں قبول کروں؟ قرآن بھی سنا، علماء کو بھی سنا، حق کو قبول نہیں کرتے. میں نے حق کو قبول کیا تو لوگ مجھے کہیں گے اب دیکھو یہ بھی ادھر ہو گئے، یہ بھی بے ایمان ہو گیا، یہ بھی منافق بن گیا، یہ بھی وہابی بن گیا، یہ بھی فلاں بن گیا. ایسے لوگ کہتے ہیں. یہ ہم کبھی نہ دیکھیں کہ لوگ ہمیں کیا کریں. ہم یہ دیکھیں قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت اطہار ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہماری کامیابی قرآن اور اہل بیت میں. قرآن رسول نے یہ نہیں کہا جس نے اپنے اماں ابے کی بات پکڑ لی، اپنے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کی، وہ کامیاب. ان کے ساتھ صلہ رحمی کے احکام وہ علیحدہ ہیں. ہماری کامیابی کی ضمانت رسول نے جو دی ہے وہ قرآن اور اہل بیت سے تمسک میں دی ہے. ایسے کہ رسول اللہ نے آخری وصیت میں کیا فرمایا تھا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت. اہل بیت اور قرآن، ان دونوں کا دامن پکڑنا ہے، اسی میں نجات ہے. ہر عمل کو قرآن اور اہل بیت میں دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا باپ بھی غلط ہو سکتا ہے ہماری ماں بھی غلط ہو سکتا ہے ہمارے بھائی بھی غلط ہو سکتا ہے ہمارے رشتہ دار غلط ہو. ہم قرآن اور اہل بیت کو دیکھیں. جو فیصلہ ہے قرآن اور اہل بیت کا وہی حق ہے. اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے وہ غلط ہے. اہل بیت اور قرآن کے مقابلے میں جو بھی آ جائے وہ غلط ہے. تو لہٰذا ہم قرآن اور آل محمد کو مانیں، ان کے فیصلے کو ترجیح دیں، ان کی بات مانیں. صلوات پڑھ دیں محمد. چوتھی چیز کہا کہ نفرت یعنی حق سے بیزاری. تو حق سے بیزاری. اب یہ جو کفار اور مشرکین تھے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ حق کو قبول نہ کرتے تھے. ان کے اندر بھی یہ چاروں باتیں تھیں، یعنی یہ فریب دھوکے میں تھے، سرکش تھے، ہٹ درم تھے، ضدی، اور یہ حق سے دور تھے یعنی حق کو قبول نہ کرنے والے تھے، اور حق سے بیزار تھے، نفرت کرتے تھے.
تو آج کتنے ایسے لوگ ہیں ہدایت کی بات کریں، علماء بات کرتے ہیں قرآن سے یا معصومین کے فرامین سے، کیا کرتے ہیں؟ حق کو قبول نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے مولویوں کی بات۔ اللہ کے بندو مولویوں کی بات نہ مانو، قرآن کی مانو، نہ مانو مولویوں کی بات کو، نہج البلاغہ کی مانو، نہ مانو مولویوں کی بات کو، مولا حسین کی بات مانو، ان کے خطبات کو مانو، جناب زینب عالیہ کے خطبوں کو مانو، امام زین العابدین کے خطبوں کو مانو، آپ ان کو مانو، نہ مانو مولویوں کی بات کو۔ کون کہتا ہے؟ مولویوں کی بات وہ مانو جو قرآن کے مطابق ہو اور وارثان قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن سے ٹکراتی نظر آئے، چاہے جتنے بڑی شان والا نام والا اس کی بات کو رد کر، بھی تمہاری بات قرآن اور وارثان قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اور ہمیں بہترین معیار دیا امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ امام علیہ السلام نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے درمیان قرآن جیسی کتاب موجود ہے پھر تم گمراہ کرنے والی باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے ہو؟ یہ امام علیہ السلام ہم سب کو ایک پیغام دیتے۔ تو لہٰذا پروردگار سے دعا ہے، اے کریم مہربان اللہ، بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام،